نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مبارک عمل جسے ہم کہتے ہیں فعل رسول فی ترک القراءۃ خلف الامام، پیغمبر کا اپنا عمل کیا ہے؟ محمد بن یزید ابن ماجہ قزوینی جن کی وفات سن 273 ہجری میں ہے، اپنی کتاب سنن ابن ماجہ باب ما جاء فی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87 قال ابن عباس واخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القراءۃ من حیث کان بلغ ابو بکر۔ نمبر 2 حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل جن کی وفات سن 241 ہجری، اپنی کتاب مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 463 پہ نقل کرتے ہیں قال ابن عباس واخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من القراءۃ من حیث بلغ ابو بکر۔ حضرت امام احمد بن حسین البہقی وفات 458 ہجری، اپنی کتاب السنن الکبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ 81 باب ما روی فی صلاۃ الماموم قائما وان صلی الامام جالسا عن ارقم بن شرحبیل قال سافرت مع ابن عباس الى ان قال فاستفتح النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انتہا ابو بکر من القرآن۔ ان 3 روایات کا خلاصہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات کے اندر تھے، یعنی حدیث مبارک میں تصریح موجود ہے، اسی مرض میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ مرض الوفات میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو میرے مصلی پر جا کے نماز پڑھائے۔ صدیق اکبر نے نماز پڑھانی شروع کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین تھے، سبحان اللہ کہہ کر تسبیح کہی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صدیق دائیں جانب مقتدی بنے، نبی پاک بائیں جانب کھڑے ہو کر امام بنے، باقی صحابہ پیچھے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر تلاوت شروع فرما چکے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القراءۃ من حیث کان بلغ ابو بکر، جہاں تک ابو بکر صدیق نے قراءت فرمائی تھی اللہ کے پیغمبر نے وہاں سے شروع کی ہے، دوبارہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ آج غیر مقلدین کہتے ہیں اگر امام قراءت شروع کر چکا ہو، آپ حضرات امام کے پیچھے شریک ہوں، پہلے فاتحہ پڑھیں پھر امام کے پیچھے باقی نماز پڑھیں۔ یہاں تک کہا گیا اگر امام رکوع میں ہو اور آپ فاتحہ پڑھے بغیر رکوع میں چلے گئے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ کہنے کی باتیں ہیں لیکن دلائل نہیں دے سکتے۔ آج بھی مجھے بہاڑی کے قریب ایک جگہ ہے ماچھی وال، وہاں سے فون آیا مولانا اسلم صاحب کا، چند دن قبل ایک سنی حنفی آدمی نے امام نماز پڑھا رہا تھا، رکوع میں جا کے شامل ہوا، بعد میں اس نے امام کے ساتھ سلام پھیرا۔ غیر مقلد نے کہا چونکہ تو نے فاتحہ نہیں پڑھی تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ یہ تحریر طے ہو گئی، 1 فروری مناظرے کا دن طے ہوا، مجھے ان حضرات نے فون پہ حکم دیا، میں نے کہا ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پہنچیں گے، مگر مجھے چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ غیر مقلد مناظرے کے اندر نہیں آئیں گے۔ تاریخ موجود ہے، 1 فروری کی تاریخ درج ہے، مگر غیر مقلدین نے کہا ہم اس موضوع پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ الحمدللہ میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں میں خواہ نہیں کرتا، اسی اتوار 4 جنوری کو عبدالحکیم آپ رابطہ کریں، ہمارا مناظرہ طے تھا، نماز مکمل کے عنوان پہ تحریر درج تھی، دستخط میرے اس پر موجود تھے، یہاں تک لکھا تھا اگر کوئی مناظر نہ آئے یا ہار جائے فریق مخالف اپنا مسلک بدل لے گا۔ 4 جنوری 11 بجے جناح کالج عبدالحکیم میں پہنچا اور تلمبے کے اساتذہ کرام اس کے اندر موجود تھے، عمر مجتبیٰ شاہ صاحب، مولانا ریاض صاحب، اب ان تمام احباب سے رابطہ کریں۔ ہم نے پونا گھنٹہ تک کھڑے ہو کر بیان کیا، عبدالحکیم شہر کا چکر لگایا، مگر غیر مقلدین مناظرین کو میدان مناظرہ میں آنے کی جرت نہیں ہوئی، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آئندہ آئیں گے بھی نہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے ابو بکر صدیق کی قرات جہاں تک ہوئی تھی وہاں سے آگے قرات کی ہے۔ خاتم الانبیاء نے خود بھی قرات فاتحہ نہیں پڑھی بلکہ امام کی فاتحہ پر اعتماد کر لیا۔